حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا جب مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون ایک بادشاہ ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کی سختی اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھا، انہیں سخت مشقت والے کاموں پر لگاتا، ان کی عزت و جان کی کوئی وقت نہ تھی۔ اسی دوران ایک خواب یا پیشن گوئی فرعون کے دربار میں مشہور ہوئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کی حکومت کو تباہ کر دے گا۔ فرعون نے یہ سن کر ظالمانہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نرینہ بچے کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم سے بنی اسرائیل پر خوف اور اندھیرا چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہایت نیک اور اللہ پر توکل کرنے والی خاتون تھی۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر ام موسیٰ کے طور پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو صبر اور حوصلے سے بھر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر بیٹے کی پیدائش ظاہر ہو گئی تو فرعون کے سپاہی فوراً آ کر اسے قتل کر دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں الہام کیا، اسے دودھ پلاؤ، پھر جب خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرو مت، غم نہ کرو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ الہام اس بات کی ضمانت تھا کہ بچہ نہ صرف محفوظ رہے گا بلکہ بڑا ہو کر اللہ کا رسول بھی بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک مضبوط صندوق بنایا، اس میں نرم کپڑے اور گدا رکھ کر بچے کو لٹا دیا، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دل میں بھاری بوجھ اور آنکھوں میں آنسو لیے اس صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ لمحہ ماں کی قربانی اور ایمان کا عظیم امتحان تھا۔ ایک ماں کے لیے اپنے ننھے بیٹے کو دریا میں ڈال دینا آسان نہیں، مگر اللہ پر کامل یقین نے اس ماں کے دل کو مطمئن کیا۔ صندوق پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتے چلتے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ محل کے خدام نے اسے دیکھا اور کھول کر بچہ پایا۔ وہ ننھا سا بچہ نہایت نورانی اور خوبصورت تھا۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو وہ پہلے تو ڈر گیا کہ یہ بچہ شاید وہی ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں ہی پروان چڑھنے کا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رونے لگے تو محل والوں نے کئی دائیوں کو بلایا، مگر آپ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی تاکہ بچہ دوبارہ اپنی ماں کی گود میں لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بہادری سے کہا، میں تمہیں ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کی اچھی پرورش کرے گی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کو دوبارہ ملا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حقیقی ماں کا دودھ پینے لگے، لیکن سب سمجھتے تھے کہ وہ صرف دایا ہیں۔ اس طرح نہ صرف بچہ محفوظ ہو گیا بلکہ ماں کو بھی یہ سعادت ملی کہ وہ بیٹے کی پرورش کرے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آغاز معجزات سے ہوا۔ ایک طرف فرعون اپنی سلطنت بچانے کے لیے معصوم بچوں کو قتل کر رہا تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں اپنے نبی کی پرورش کا انتظام کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے تھے اور فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی میں غیر معمولی عقل، فہم اور جسمانی طاقت عطا کی تھی۔ آپ کے دل میں ہمیشہ بنی اسرائیل کے لیے ہمدردی موجود رہتی تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ ظلم اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔
ایک دن آپ شہر میں نکلے تو دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی یعنی فرعون کے قبیلے کا آدمی لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی نے آپ سے مدد مانگی اور آپ نے اپنی فطری غیرت اور انصاف کے جذبے کے تحت قبطی کو ایک تھپڑ مارا۔ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ وہ اتنا شدید تھپڑ ہو گیا کہ وہ شخص مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ شیطانی کام ہوا ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، لیکن شہر میں خبر پھیل گئی کہ موسیٰ نے ایک قبطی کو قتل کر دیا ہے۔ اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیلی جھگڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم تو بڑے لڑاکا ہو۔ اسی دوران کسی نے پکارا، موسیٰ نے قبطی کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے آپ کو مارنے کی سازش کی۔ ایک نیک آدمی جو فرعون کے دربار کا رازدار تھا دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ دربار والے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، فوراً شہر سے نکل جائیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ آپ مصر سے نکل گئے اور سیدھا مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر نہایت کٹھن تھا۔ آپ کے پاس نہ زادِ راہ تھا نہ سواری، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں بیابانوں اور جنگلوں سے گزر کر کئی دن اور راتیں سفر کرتے رہے۔ آخرکار آپ مدین پہنچے، جہاں ایک کنواں تھا اور لوگ اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مرد چرواہے تو آسانی سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر ایک طرف دو نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں جو شرم و حیا کے باعث مردوں کے ساتھ دھکم پیل نہیں کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے ہم ہی یہ کام کرنے آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان جانوروں کو اپنی طاقت سے خود کنویں سے پانی نکال کر پلاؤ۔ یہ ان کا پہلا تعارف مدین والوں کے ساتھ تھا، جس میں ان کی غیرت، حیا اور مدد کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس خدمت کے بعد وہ ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے۔ بھوک اور تھکن سے نڈھال تھے۔ انہوں نے عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، جو بھلائی تو میری طرف نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور اللہ پہ کامل بھروسے کی ایک مثال ہے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ جب وہ آرام کر رہے تھے تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے تھے تاکہ وہ آپ کو اس احسان کا بدلہ دیں جو آپ نے پانی پلا کر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گئے اور ان کے والد کے پاس پہنچے، جو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان سنی کہ وہ مصر سے کیوں نکلے اور کس حالت میں مدین پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نہایت نیک، عادل اور مہربان تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ اب آپ ظالموں سے محفوظ ہیں۔ اسی دوران حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ یہ آدمی مضبوط اور امانت دار ہے، اسے مزدور رکھ لیجئے۔ اس کے الفاظ کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے جانوروں کو خود طاقت سے پانی پلایا اور پھر ان کے ساتھ انتہائی حیاداری اور دیانتداری سے گفتگو کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میری ایک بیٹی سے نکاح کر لو اور اس کے عوض 8 سال میرے ہاں کام کرو، اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری خوشی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں کئی سال گزارے، شادی کی اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی اور خاندان کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔
اسی سفر کے دوران وہ رات کے وقت کوہ طور کے قریب پہنچے۔ سردی اور اندھیرا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی اور اپنے اہل کو وہیں ٹھہرے رہنے کو کہا اور خود آگ لینے کی نیت سے اس طرف گئے تاکہ روشنی یا گرمی حاصل کر سکیں۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے تو اچانک اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عظیم نشانیوں سے نوازا۔ طور پہاڑ کے مبارک وادی طویٰ میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، کائنات کا رب، اپنے جوتے اتار دو اور غور سے سنو، میں نے تمہیں اپنا رسول منتخب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت اللہ کی براہ راست وحی نازل ہوئی اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات بھی عطا کیے تاکہ وہ فرعون کے سامنے اپنی نبوت کا ثبوت پیش کر سکیں۔ ان میں سب سے مشہور 2 معجزے تھے۔ ایک ان کا عصا جو زمین پر ڈالنے سے اژدہا بن جاتا تھا اور پھر دوبارہ عصا بن جاتا تھا۔ دوسرا ان کا ہاتھ جو بغل میں ڈالنے کے بعد نکالتے تو روشن اور نورانی ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ اپنی خدائی کے دعوے سے باز آ جائے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میری زبان میں کچھ گرا ہے، میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے، اسے میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ یوں مدین سے واپسی کے اس سفر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب کھولا۔ ایک وقت وہ بھاگتے ہوئے مصر سے نکلے تھے اور ایک اجنبی ملک میں پناہ لی تھی، اور اب وہی موسیٰ اللہ کے نبی بن کر واپس جا رہے تھے تاکہ سب سے بڑے ظالم فرعون کو للکار سکیں۔ یہ پورا واقعہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کس طرح انسان کو آزمائشوں اور مشکلات کے بعد عزت اور رفعت کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے حادثے نے انہیں مصر سے نکالا، مدین کا سفر انہیں نبوت کے قریب لے آیا اور طور پہاڑ پر وہی انہیں اللہ کا نبی اور رسول بنا دیا۔ جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور معجزات دیے تو انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اپنے خدائی کے دعوے سے باز آ جائے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو گھبرا گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ ہے، اس کے پاس بڑی فوج اور سلطنت ہے اور وہ خود بھی اپنی زبان کی روانی میں کمی محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ہارون کو ان کا بھائی یعنی ساتھی مقرر کر دیا۔ دونوں بھائی اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچے۔ دربار میں کھڑے ہو کر بڑے ادب اور یقین کے ساتھ کہا، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، انہیں غلامی سے آزاد کرو۔ فرعون نے مذاق اڑایا اور کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے محل میں پالا نہیں تھا؟ تم نے وہ قبطی کو قتل بھی کیا تھا اور اب ہمیں خدا کے بارے میں سکھانے آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ سب کچھ میری جوانی میں ہوا، پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی اور اب میں اس کا رسول ہوں۔ فرعون نے اپنی ضد اور تکبر سے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا کی صورت اختیار کر گیا۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ روشن اور نورانی ہو گیا جیسے سورج کی کرن۔ یہ دونوں معجزات دیکھ کر بھی فرعون نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ بولا کہ یہ سب کھلا جادو ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ملک کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلاؤں گا اور تمہیں شکست دوں گا۔ فرعون نے ملک بھر میں ماہر جادوگر جمع کیے، ایک بڑی تقریب سجائی
اور پورا شہر اکٹھا کیا۔ اس دن کو عید کی طرح بنایا گیا تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ موسیٰ محض جادوگر ہیں۔ جب جادوگر آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ لوگوں کو ایسا لگا جیسے وہ سانپوں کی طرح رینگ رہی ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لمحہ بھر کے لیے گھبرا گئے، مگر اللہ نے فرمایا کہ خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑے اژدہے میں بدل گیا اور سب جھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ عام جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ سب سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یہ سن کر فرعون کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا، مگر وہ ایمان پر ڈٹے رہے اور کہنے لگے کہ جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، ہم نے اپنے رب کو پا لیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا پہلا معرکہ تھا، جس میں اللہ نے معجزات کے ذریعے سچائی کو واضح کر دیا۔ فرعون کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی فوج، درباری اور جادوگر سب کچھ دیکھتے رہ گئے، مگر اس کے دل پر ضد اور تکبر کا پردہ تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم بڑھا دیا تاکہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نشانیاں دکھا کر فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کبھی قحط آیا، کبھی پانی خون بن گیا، کبھی ٹڈی دل آیا، کبھی مینڈک اور جوئیں پھیل گئیں، یہاں تک کہ پورا مصر آزمائشوں میں گرا رہا۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ اگر یہ آفت ہٹ جائے تو بنی اسرائیل کو چھوڑ دوں گا، مگر جیسے ہی مصیبت ٹلتی وہ پھر وعدہ توڑ دیتا۔ ان سب واقعات میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ اللہ کے نبی کی دعوت دلوں کو بدلتی ہے، مگر جو ضد اور تکبر میں ڈوب جائے وہ سچائی کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار صبر، استقامت اور یقین کا مظہر رہا۔ انہوں نے نہ دھمکیوں کی پرواہ کی، نہ طاقتور سلطنت سے ڈرے، ان کا بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔ جادوگروں کا ایمان لانا اس بات کا ثبوت تھا کہ حق کو وہی پہچان سکتا ہے جو دل کو کھول دے، چاہے وہ ابھی کل تک گمراہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مرحلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سب سے فیصلہ کن اور ڈرامائی موڑ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بار بار اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور وہ ہر بار انکار کرتا رہا، بلکہ ظلم اور بڑھاتا گیا بنی اسرائیل پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بار بار تسلی دیتے رہے کہ صبر کرو، اللہ ضرور ہمیں نجات دے گا۔ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی، لیکن غلامی کے صدیوں کے بوجھ نے انہیں کمزور کر رکھا تھا۔ وہ اکثر کہتے کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات بہتر نہیں ہوئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے یقین کے ساتھ فرماتے کہ میرا رب زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی فیصلہ کرے گا اور آخر کار ہمیں آزادی دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے لوگوں کو رات کے وقت مصر سے نکال کر لے جاؤ۔ یہ ایک نہایت حساس اور خطرناک مرحلہ تھا، کیونکہ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کر سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور خفیہ طور پر نکلنے کی تیاری کروائی۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ رات کے اندھیرے میں سب لوگ خاموشی کے ساتھ چل پڑے۔ فرعون کو جب خبر ملی تو اس کا غرور اور غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً اپنی طاقتور فوج کو حکم دیا کہ ان کے پیچھے جاؤ اور انہیں واپس لے آؤ۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ سامنے نیل یا بحیرہ کلزم کا وسیع پانی تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے دل دہل گئے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگے، اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے گئے،
آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن۔ اس مشکل گھڑی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اپنی انتہا پر تھا۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ جملہ صدیوں سے ایمان کی علامت بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا اور پانی دیوار کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر ایسا عظیم معجزہ تھا جس نے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ بنی اسرائیل فوراً اس راستے پر چلنے لگے اور سب کے سب پار اترنے لگے۔ دوسری طرف فرعون اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا مگر اس کے دل کی آنکھ بند تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے معجزے کو مانتا، اس نے غرور میں آ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ راستے میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے ہزاروں سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر کے بیچ میں داخل ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل محفوظ ہو کر پار اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب پانی کو دوبارہ مل جاؤ۔ پانی کی دیواریں گر گئیں اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا۔ اس آخری لمحے میں جب موت سامنے تھی، فرعون نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب کوئی خدا نہیں سوائے اس کے جس پر موسیٰ ایمان لایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اب ایمان لاتے ہو جب پہلے بغاوت کرتے رہے ہو اور فتنہ پھیلانے والوں میں سے رہے ہو۔ آج ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تمہارے بعد آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ یوں فرعون کا انجام ہوا۔ اس کی لاش بعد میں ساحل پر آ گئی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی اور فرعون جیسے طاقتور بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، اللہ کی ایک ہی قدرتی نشانی سے ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا۔ یہ منظر ایمان والوں کے لیے یقین اور تسلی کا ذریعہ اور ظالموں کے لیے سخت ترین انتباہ ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور توکل کے ساتھ مشکلات کے سامنے ڈٹ جانا مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب بنی اسرائیل گھبرا گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر ناممکن سے ممکن تک لے جاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔ فرعون کے پاس دنیا کی سب طاقتیں تھیں لیکن وہ ایک لمحے میں ڈوب کر فنا ہو گیا۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے کمزور اور مظلوم قوموں کو بھی آزادی اور عزت عطا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل جو غلام تھے، اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے آزاد کر دیا۔ یوں یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سب سے نمایاں موڑ ثابت ہوا۔ ایک طرف بنی اسرائیل کو نجات ملی، دوسری طرف فرعون کی سرکشی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ آج بھی یہ واقعہ قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ حق کے سامنے باطل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے، چاہے وہ وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جب فرعون ہلاک ہو گیا اور بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کا ذمہ سنبھالا۔ لیکن یہ ایک نہایت مشکل ذمہ داری تھی کیونکہ بنی اسرائیل صدیوں کی غلامی کے بعد ایک ایسی قوم بن گئے تھے جس میں کمزوری، شکوہ شکایت اور ضد رچ بس گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اللہ کی شریعت اور ہدایت پر جمع کریں تاکہ وہ ایک منظم اور نیک امت بن سکیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ ان پر الہامی کتاب تورات نازل کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 منتخب افراد کے ساتھ کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا اظہار فرمایا اور آپ سے کلام کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک انسان براہ راست اللہ کی آواز سن رہا تھا۔ یہ معجزہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔
آپ علیہ السلام کو 40 دن اور 40 رات کے لیے وہاں قیام کرنے کا حکم ملا۔ اس دوران آپ نے روزے رکھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تختیاں عطا فرمائیں جن پر احکام الہی درج تھے۔ یہ احکام ہی تورات کہلائے، جو بنی اسرائیل کے لیے شریعت اور ہدایت کا راستہ بنی۔ ان میں اللہ کی عبادت، والدین کی خدمت، قتل و چوری سے پرہیز، عدل و انصاف اور دیگر بنیادی اصول شامل تھے۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فہم کلام ہو رہے تھے، ان کی قوم نے بڑی آزمائش کا سامنا کیا۔ سامری نامی ایک منافق نے ایک بچڑا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ کچھ لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سخت ڈانٹا اور ان پر واضح کیا کہ یہ سب گمراہی ہے۔ اس واقعے نے ظاہر کر دیا کہ بنی اسرائیل کس قدر کمزور ایمان کے حامل تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے فرعون کی ہلاکت اور اللہ کے بڑے بڑے معجزات دیکھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو سزا دی اور قوم کو توبہ کی دعوت دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں اور سرزمین مقدس یعنی ارض فلسطین میں داخل ہو جائیں، مگر وہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ وہاں طاقتور قومیں آباد ہیں، ہم ہرگز وہاں نہیں جا سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں۔ یہ کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہایت تکلیف دہ تھے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے اور ان نافرمانوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو 40 برس تک بیابان تہ میں بھٹکنے کی سزا دی جائے گی۔ وہ ایک کھلے میدان میں خیمہ زن رہے لیکن وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، بادلوں سے سایہ دیا اور پانی کے چشمے جاری کیے۔ اس طرح ان کی ضروریات پوری ہوئیں، مگر وہ اپنی نافرمانی اور شکایات سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل سمجھایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، شریعت پر عمل کرو، ظلم اور شرک سے بچو، لیکن اکثر لوگ ہٹ درمی پر قائم رہے۔ کبھی کہتے کہ ہمیں ایک الگ خدا بنا دو جیسے دوسروں کے ہیں، کبھی کھانے پر اعتراض کرتے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر اور استقامت سے اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے اور نبی کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی قوم کو سرزمین مقدس میں داخل کریں، مگر اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ قوم 40 برس بھٹکتی رہے گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس مدت کو پورا نہیں کرے گی۔ آپ اردن کی وادی تیم کے علاقے میں پہنچے، جہاں آپ کی زندگی کا اختتام قریب تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ کاش میری موت اس سرزمین کے قریب ہو جہاں میں داخل نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں فلسطین کے قریب موت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحتیں کی کہ اللہ کے دین پر قائم رہو، شریعت کو مضبوطی سے تھامو اور نافرمانی سے بچو۔ آپ نے اپنی قیادت حضرت یوشع بن نون کے سپرد کی، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے رہنما بنے۔ پھر آپ کی روح اللہ کے پاس چلی گئی۔ آپ کی وفات کا مقام کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کی قبر کو چھپا دیا تاکہ لوگ اسے پوجنے نہ لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل ایک نئے دور میں داخل ہوئے، لیکن ان کی زندگی اور جدوجہد ایک روشن مثال بن گئی، ایک ایسے نبی کی مثال جو بچپن میں دریا کے سپرد کیا گیا، دشمن کے گھر میں پلا، پھر نبوت پائی، ظالم کے سامنے ڈٹا، غلام قوم کو آزادی دلائی، آسمانی کتاب لایا
اور اپنی آخری سانس تک اپنی قوم کی اصلاح کی جدوجہد کرتا رہا۔ یہ پورا واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کی کتاب ہی اصل ہدایت ہے۔ تورات کے احکام بنی اسرائیل کے لیے روشنی اور قانون بنائے گئے، مگر انہوں نے ان کی ناقدری کی۔ آج بھی یہی پیغام ہے کہ جب تک انسان اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے نہ تھامے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نبی کی جدوجہد زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی نافرمانی کے باوجود ہمت نہیں ہاری، بلکہ آخر تک نصیحت کرتے رہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ موت بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق آتی ہے، چاہے نبی ہو یا بادشاہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری خواہش بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ایک مکمل داستان ہے، جس میں پیدائش سے وفات تک اللہ کی قدرت، رحمت اور حکمت جھلکتی ہے۔ وہ نبی جنہوں نے اللہ سے براہ راست کلام کیا، جنہیں عظیم معجزات دیے گئے اور جنہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی غلام قوم کو آزادی دلائی، ان کا نام آج بھی عزت و عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی وفات دنیاوی زندگی کا اختتام ضرور تھی، لیکن ان کی جدوجہد، تعلیمات اور صبر اور استقامت ہمیشہ کے لیے ایک مینار نور بن گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔